آپ کو لیے چلیں گے نوے شرح قائد اعظم پر، جہاں پر زکوٰۃ العشر کمیٹی کے زیر اہتمام مستحق افراد میں رقشے تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ امجد ثاقب صاحب نے بڑی مہربانی فرمائی۔ یہاں پہ ہمارے پاس اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے جو چیئرمین ہے پی وی ٹی سی، وہ بھی موبی لنک سے ان کا بھی تعلق ہے، اور ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آگے آئیں، اور کچھ کام ہم نے پی وی ٹی سی میں موبی لنک کے ساتھ بھی شروع کیا ہے، اور اسی طرح یو فون والے بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ سب لوگ جب کام دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ آئیں گے تو وی ول ویلکم ایچ اینڈ ایوری ون۔ میں یہاں پہ سمیع خان صاحب کا نام لینا بھول گیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں ان سے، اور ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ہمارے جو پریس کے لوگ ہیں، میں ان کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی بہت سی مصروفیت میں سے نکال کے یہاں پہ تشریف لائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو پریس کا ایک ریلیشن بن چکا ہے، اور جس طرح یہ ہمیں پریزنٹ کر رہے ہیں ان پبلک اور گورنمنٹ کے سامنے، تو ان کا انتہائی مشکور ہوں اس لحاظ سے کہ وہ ہماری پازیٹیو چیزوں کی کرتے ہیں اور ہماری نیگیٹو چیزوں کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو یقیناً ہم مستفید ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ پریس کے حوالے سے وہ آنکھ جو جہاں پہ ہماری نہیں پہنچ سکتی، ان کی آنکھ پہنچتی ہے، تو ان کا آج یہاں پہ آنا ان کا بھی شکریہ۔ اب میں اپنے قائد محترم جناب میاں حمزہ شہباز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک ندیم کامران صاحب، چودھری شیر علی صاحب، منشور بھٹ صاحب، سعود مجید صاحب، میاں نوید انجم صاحب، یو ایس کونسل جنرل زیکری ہارپن رائٹر، میرے قابل احترام خواتین و حضرات، مجھے خوشی ہے کہ آج ہم کسی کو، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ذریعہ بنتا ہے کسی کے روزگار کا، لیکن مجھے کئی سال پہلے ایک ٹریفک سگنل پر واقعہ یاد آ گیا کہ ایک اکثر بیچارے، یہ بھی اتنے اللہ کو پیارے ہیں جتنے ہم لوگ ہیں، وہ ایک معذور شخص تھا دونوں ٹانگوں سے، وہ آیا جو سامنے آگے گاڑی کھڑی تھی اشارے کے اوپر، تو اس نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کچھ دیں، تو اس نے اپنا جو ہے وہ نہیں کھولا دروازہ، اس کی بات نہیں سنی، اس نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، تو جب تیسری مرتبہ اس نے کھٹکھٹایا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا دروازہ بہت تیزی سے کھولا اور اس کو اپنا جو ہے نا ٹھوکر لگائی، اس کا سر زخمی ہوا، اس کو دور جا کے گرا۔ تو یہ دل بڑا ان باتوں کو دیکھ کر رنجیدہ بھی ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں، کیونکہ ہم سب ایک دوڑ میں ہیں، اور سیاستدان کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا سیاستدان بن جاؤں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں سب سے قابل ڈاکٹر بن جاؤں، وکیل کہتا ہے کہ میں سب کو پیچھے چھوڑ کر سب سے بہتر وکیل بن جاؤں۔ یقیناً بننا چاہیے، ترقی کی خو جو ہے وہ سب کو یکسر ہونی چاہیے، لیکن ہم اس دوڑ میں اچھا انسان بننے کی دوڑ بہت پہلے بھول چکے۔ انسانیت جو ہے وہ جاتی جا رہی ہے۔ کوئی اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہے کہ جی میری مدد کریں تو ہم نہیں سنتے، کسی وزیر کا فون آ جائے تو فوراً ہم اپنا جو ہے نا اس کے اوپر دھیان دیتے ہیں۔ اور جس رب کے ماننے والے ہم ہیں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہم ہیں، وہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ یتیم سے پیار سے بات کرو، یتیم کو دھتکارو نہ۔ عید کا دن تھا، اللہ کے نبی مسجد میں نماز پڑھ کے آ رہے تھے، اپنے کاندھوں پر 2 بچے بٹھائے ہوئے تھے، صحابہ نے کہا کہ یہ تو حسن حسین کی جگہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون سے بچے بٹھائے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرے بچے ہیں، کیونکہ ان کا سر پہ باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، تو یہ میرے بچے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو تقریب ہے، کسی
عزت دار آدمی کو عزت کا روزگار مل جائے, اس کی سفید پوشی چھپ جائے, اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں. نہ حمزہ شہباز نے رزق دینا ہے, نہ ندیم کامران نے اس کو رزق دینا ہے, رزق اللہ کی ذات نے دینا ہے. لیکن معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کیا ادا پسند آ جائے اور دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. تو یہ ہے وہ کام جو سیاست کے اندر بھی یہ نظریے سے آگے بڑھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ آج الحمدللہ انڈاؤمنٹ فنڈ کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر امجد ثاقب نے. ایسے کئی خاندان ہیں, ایسے کئی ماں باپ ہیں جو ہر ماں باپ کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا قابل بنے, اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے, لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. وہ اپنے بچوں کو مڈل پاس کرانے کے لیے بھی ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ ایسے کئی بچے, دور افتادہ اضلاع کے بچے, رحیم یار خان سے, بہاولپور سے, آج الحمدللہ آکسفورڈ اور کیمبرج میں جا کر تعلیم حاصل کر کے آ کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے. اور یہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب خود روزگار اسکیم کی بات کر رہے ہیں, مجھے معلوم پڑا, اور یہ اپنا بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ ایسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بینک کے اندر ایک ملازم تھا جو صفائی کرتا تھا, جو فرش صاف کرتا تھا. آج اسی بینک میں اس کا بیٹا جو ہے وہ مینیجر عہدے پر جو ہے وہ فائز ہے. تو کیا یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی انسانیت ہے, یہی سیاست ہے, اسی کو ہمیں اپنانا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید کسی کا حق کھینچ کر, کسی کی ٹانگ کھینچ کر ہم آگے نکل جائیں گے. بھائی مقدر اللہ تعالیٰ بناتا ہے, کوئی کسی انسان جو ہے کسی کا مقدر چھین نہیں سکتا. ہاں ایک چیز ہے جو مقدر کو بدل دیتی ہے, وہ کسی غریب کی, کسی مجبور کی دعا ہے. جب اس کا آپ بھلا کرتے ہیں, اس کے دل سے دعا نکلتی تو عرش پار کر جاتی ہے اور تقدیر اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج تنقید ہوتی ہے کہ جی یہ میٹرو ٹرین بن رہی ہے, میٹرو بس بن رہی ہے. اور بھائی میرے بھائی, آپ تو بڑی گاڑی میں ہمارے طرح چلے جاتے ہیں, نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں. آپ جب سڑک پر نکلتے ہیں تو محسوس کریں, جو بچیاں جن کے ماں باپ ان کے پردے کا پورا خیال کرتے ہیں, جب وہ جون کی چلچلاتی دھوپ میں, گرمی میں کسی بس, کسی ویگن, کسی وین کا انتظار کرتی ہیں, طرح طرح کی نظریں ان بچیوں کو دیکھتی ہیں. یہ وہی ماں جانتی ہے جس کو مجبوراً اپنی بچی کو اپنا بس سٹینڈ پر انتظار کرانا پڑتا ہے. اگر آج وہ بچیاں عزت کے ساتھ, عزت کی سواری کے ساتھ ٹائم پر چلتی ہے, ایئر کنڈیشن سواری ان کو اپنے مقام پر پہنچاتی ہے اور پھر واپس اپنے گھر پہ پہنچاتی ہے, اور ان طرح طرح کی نظروں سے وہ بچ جاتی ہیں, چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہوتا, تو آپ کو کیوں آپ کے اپنا جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے؟ اور یہ ثبوت ہے کہ مخالفین چند ہیں. یہ میڈیا سامنے اپنا جو ہے وہ سارے میرے میڈیا کے دوست کھڑے ہیں, مخالفین چند ہیں جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, لیکن لاہور میں اور پنڈی کے مسافروں کو گنا جائے, ان کی کاؤنٹنگ کی جائے تو وہ 3 لاکھ ہیں. وہ 3 لاکھ مسافر روز اپنا جو ہے لاہور میں سفر کرتے ہیں, ادھر اسلام آباد سے پنڈی سفر کرتے ہیں, 1.5 لاکھ ادھر 1.5 لاکھ ادھر. تو ہم ان کے آرام کو دیکھیں, ان کی دعاؤں کو دیکھیں, ان کی عزت نفس کو دیکھیں, یا ان لوگوں کو دیکھیں جو صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے بات کرتے ہیں. اور آج میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود کہ کوئی بڑا منصوبہ کیوں بن رہا ہے, ہمارا سیاسی مستقبل کہاں جائے گا, او بھائی چھوڑ دو, اپنے سیاسی مستقبل کو چھوڑ دو, بھول جاؤ, ابھی پاکستان کی مستقبل کی فکر کرو. اور انشاءاللہ کل چائنا نے ان تمام تر چیزوں کے باوجود پیسے اپنا اپروو کر دیے ہیں. ارب کا اورنج لائن کا منصوبہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میٹرو بس کے بعد یہ ایک بہترین غریب آدمی کا جو ہے وہ منصوبہ ہوگا ٹرانسپورٹ کا. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی حالیہ دنوں میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے ہیں,
बल्दियात के, और हम बहुत बारीक बीनी से हम सब ने इंटरव्यूज़ किए हैं। ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो निचली सतह पर, देखें हम फ्लाईओवर्स पे सफ़र करते हैं, अंडरपासेस पे सफ़र करते हैं, मोटरवेज पे सफ़र करते हैं, लेकिन इससे आगे भी मसाइल हैं जो घर की दहलीज से शुरू होते हैं। एक नमाजी, एक बच्ची, नमाजी ने मस्जिद में जाना है, बच्ची ने स्कूल जाना है, जब उसको अपनी गली में गटर के ढक्कन उबलते नज़र आते हैं, अपनी गली से उसको बू आती है क्योंकि पानी सड़क पर होता है, तो इन चीज़ों को भी एड्रेस करना है।